یہ تسبیح اتنی پیاری ہے میرے دوستوں، میں کہتا ہوں نا یہ آ جاوے نا سارا، اور میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، اور صرف میرا نہیں، جتنے لوگوں کو میں نے دیا سب کا تجربہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہوئے نہ ہوئے، نبی کی بات آتی ہے فرش پر، اللہ اٹھاتا ہے عرش پر، بلکہ اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، تو کہتا جائے گا، بات تیری ہوگی، زبان تیری ہوگی، لیکن کلام تو اللہ کا ہوگا۔ کلام کس کا ہوگا؟ اب سننا بھائی، میں ذرا جلدی بتاؤں، دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے، علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی، علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا، جا تیرے ابا کے پاس جا، تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ، یا کچھ غلہ لے کر آ، یا کوئی اناج لے کر آ، یا درہم دینار لے کر آ، اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے، کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی، اور بیچاری بہت بھوکی، وہ بھی چلی، کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی، سلام کیا، اور سننا اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی، مجھ کو کس نے بھیجا؟ علی نے، لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں، میں بھی بہت بھوکی ہوں، بے چین اور بے قرار ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو، اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو، اپنی بیٹی کو دے دو، بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئی جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فاطمہ رو رہی تھی۔ فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا، اللہ نے تیرا دامن بھر دیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ فاطمہ حیران ہو گئی، اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں، اللہ نے قسم کھائی، سننا ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے۔ کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے، پھر جبرائیل نے قسم کھائی، پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے، یعنی جناب نبی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو۔ جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو۔ نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ اور کیا کہا؟ اے بیٹی فاطمہ یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا، جبرائیل بھی قسم کھاتا، میں بھی قسم کھاتا ہوں، یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے، اوڑھنا بنا لے، بچھونا بنا لے، اللہ تجھ کو خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی، کبھی پیاسی نہیں رہے گی۔ اور اے بیٹی فاطمہ اللہ مال بھی دے گا، قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا۔ اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا، جبرائیل نے قسم کھا کر کہا، نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو، ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو نے کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی، وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے، حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی، علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا 1 مہینے چلتی، تو نے کہا پیسے لے کر آنا 2 مہینے چلتے، میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو علی حیران ہو گئے کیا ملا؟ تو فاطمہ نے وہ 5 جملے سنا دیے اور پوری بات سنا دی، اللہ نے قسم کھائی، جبرائیل نے قسم کھائی، نبی نے قسم کھائی اور یہ 5 جملے دیے۔ اللہ خوب پیسہ دے گا، بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، اور اللہ قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر اللہ نہیں دے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ میرے دوستو علی نے کتنی پیاری بات فرمائی، علی نے کہا اے فاطمہ کتنی پیاری بیوی ہے، دنیا لینے گئی تھی دین لے کر واپس آ گئی۔ اور حضرت علی نے کہا اے فاطمہ مان نہیں مان آج تیرا سب سے خوشی کا دن ہے۔ حضرت علی نے کہا مان نہیں مان فاطمہ تیرا خوشی۔ فاطمہ نے کہا کیوں؟ کہا جتنا خوشی کا دن ہے کہ تو 5 جملے لے کر آئی، ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ 5 جملے نبی کی امت میں چلتے رہیں گے، تیرے صدقے میں اللہ امت کے روزی کے دروازے کھلتا رہے گا۔
صدقہ تیرا ہوگا اور امت کے روزی کے دروازے. وہ 5 جملے لے کر آیا. دوں نہیں دوں؟ ابھی تک میرا دل کھٹکتا ہے دوں کہ نہیں دوں، اس لیے کہ کل کا دھوکہ کھایا ہوا ہوں. ارے دوں کہ نہیں دوں؟ کتنے جملے؟ وہ مولانا حبیب صاحب کے پاس یہاں رکھے ہوئے ڈبے میں، وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن دوں یا نہیں دوں بتاؤ، آپ یاد کرو گے؟ 17 مئی کو سناؤں گے. لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے، ایک شرط پر میں نے دیا ہوں، پھر کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا. زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے. چلو میں کتنے جملے دے رہا ہوں؟ یہ جملے کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے، اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا، مالدار بناتا رہے گا. اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کر آئی اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے. فاطمہ تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. اور یہ 5 جملے میں نے سورت میں دی. الحمدللہ سورت کے بھائیوں نے کہا ہم نے پڑھنا شروع کیا، بند دکان چلنے لگی. اور میں نے کہا چلے گی چلے گی، اس لیے کہ پہلے اپنی محنت سے چلاتا تھا، اب نبی کی محنت سے چلے گی. پہلے تیری دکان تھی، اب نبی کے نام پر ہو چکی ہے، تو بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو کتنے جملے یاد کرنا میں پڑھ کر بتا دوں بھائی، اور بہت آسان ہے، ابھی یاد ہو جائیں گے میرے دوستو. پہلا جملہ، ہاں ہمیشہ یہ 5 جملے پڑھتے رہو. پہلا جملہ یا اول الاولین. دوسرا یا آخر الاخرین. تیسرا یا ذا القوة المتین. چوتھا یا راحم المساکین. پانچواں یا ارحم الراحمین. کتنے جملے ہو گئے؟ ارے کتنے جملے ہو گئے؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کی روزی کھول دے ہوئے کہو آمین. اللہ سب کو برکت دے ہوئے کہو آمین. اللہ بے حساب حلال روٹی دے ہوئے کہو. مالدار بننا کوئی گناہ تو؟ ارے کہو نا مالدار بننا کوئی گناہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ تیرے پاس تو نہیں آیا تھا نا. ارے مالدار ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے کہا امیر بھی جنت میں جائے گا، غریب بھی جنت میں جائے گا. سب سے زیادہ مالدار کون تھے صحابہ میں؟ حضرت عثمان. کون تھے حضرت عثمان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن. اگر میں آپ کو دونوں کے واقعے سناؤں تو دل کانپ جاوے. کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ارے تھے نا مالدار، ارے بڑے عجیب مالدار تھے. وہ کیسے مالدار بن گئے؟ ارے ایسے مالدار بن گئے، آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں، بالکل غریب کچھ بھی نہیں. مدینہ میں آئے، مکہ میں سب چھوڑ دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے. ہمارے نبی نے کہا عبد الرحمن کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. ارے کہا درہم ہوگا؟ کہا نہیں ہے. کہا دینار ہوگا؟ کہا نہیں ہے. ارے کہا پھوٹی کوڑی ہوگی؟ کہا نہیں ہے. عبد الرحمن رونے لگے. اللہ کے رسول سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کچھ نہیں. نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے. نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے. عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. نبی نے کہا ہاں نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں، لیکن تجھے معلوم نہیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے تیرے اندر ایمان بھر دیا ہے. ایمان تو ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بے شک اللہ کے رسول ایمان تو ہے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جا بازار جا، اللہ برکت دے گا. جا بازار جا، اللہ. عبد الرحمن ابن عوف کہتے میں بازار جاتا تھا تو سوچتا تھا نبی نے کہا برکت دے گا، اللہ کیسے برکت دے گا؟ جیب میں تو کچھ ہے. لیکن میرے دوستوں عبد الرحمن نے قرض لیا، اس کے بعد تجارت شروع کی. میرے دوستوں لکھا ہے 6 مہینے اور 15 دن، یعنی کتنے دن ہوئے؟ 6.5 مہینے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا کہ میری دودھ کی تجارت، پنیر کی تجارت، اور میرے پاس اونٹ، اور اونٹ کے اوپر دودھ اور پنیر کے مٹکے ہوتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے میرا پہلا اونٹ مدینے کے کنارے پر ہوتا، آخری اونٹ مکہ کے کنارے پر ہوا کرتا تھا. 600 کلومیٹر پر ان کے اونٹ پھیلے ہوئے رہتے تھے. کس کے؟ عبد الرحمن ابن. اور اگر دیکھو تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے.
تو بتاؤ امیر بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے کہو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خیر میرے دوستو، کتنے جملے پڑھنا؟ اللہ خوب دے گا. کتنے جملے پڑھنا؟ کون کون سے؟ یا اول الاولین، ساتھ میں پڑھو، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. بھائی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا. وہ بیوی بھی فرما بردار، انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی. حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے. جب جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو رو کے ہم نے دعا پڑھی. حضرت حسن نبی کے نواز سے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی، میرے گھر میں رحمت آئی. اتنا پیسہ، اتنے درہم اور دینار. حضرت حسن کہتے میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا. اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے. اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ، درہم دینار. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت. اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی، کیا دعا آپ نے بتائی؟ میرے گھر میں تو رحمت آ گئی، میرے گھر میں برکت آ گئی، میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی. ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں، بے شک تم میرے نواسے ہو، میں تم سے محبت کرتا، لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں. جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور 8 رات تمہاری طرح پڑھے، اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا. حضرت حسن کے بارے میں لکھا اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب حضرت حسن مدینے میں ہے اور ماشاءاللہ آپ کا گھر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں. لیکن حضرت حسن خود فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، حضرت حسن فرماتے میرے گھر میں مدینے پاک میں میرے گھر میں 2 دن ایسے گزرے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. حضرت حسن مدینے میں اور ماشاءاللہ جوان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں. آپ سچ بتاؤ اگر حضرت حسن اپنے گھر کے باہر آ جاتے اور آ کر اعلان کرتے کہ نبی کا نواسہ بھوکا ہے، نبی کے نواسے کی بیوی بھوکی ہے، نبی کے نواسے کے بچے بھوکے ہیں، بتاؤ پورا مدینہ آتا کہ نہیں آتا؟ پورا مدینہ آتا. کوئی کھانا لے کر آتا، کوئی درہم لے کر آتا، کوئی دینار لے کر آتا، کوئی غلہ لے کر آتا، کوئی اناج لے کر آتا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا میرے نانا مجھے وصیت کر کے گئے تھے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، باقی کسی سے نہ مانگنا. 2 دن ہو گئے. بولو کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے. 2 دن ہو گئے. دوسری رات حضرت حسن سوئے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہے اور کہہ رہے اللہ بہت بھوکا ہوں، اللہ میری بیوی بھی بھوکی ہے، بچے تو کیسے ویسے تھوڑا بہت کھا کے سو گئے، لیکن میں اور میری بیوی دونوں بھوکے ہیں. ابھی حضرت حسن یہ بات کر رہے، لکھا ہے کہ حضرت حسن کو نیند آئی. بولو حضرت حسن کو سو گئے. جیسے سوئے تو خواب میں نانا جان کو دیکھا محمد الرسول اللہ. وہ خواب بھی کیسا پیارا ہوگا جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. دعا کرو کہ اللہ ایسی رات ہم غریبوں کو بھی نصیب فرمائے، ہم فقیروں کو بھی ایسی رات نصیب فرمائے. وہ حضرت حسن سوئے نواسے ہے. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے نبی نے آ کر کہا حسن کیا حال ہے، میرے نواسے کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے خواب میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یوں رکھ دیا اور کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بہت پریشان ہو، 2 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو نہیں، میں بھی بھوکا، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے. آپ پورا مجمع بولے اگر ہمارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان منگوا سکتے تھے کہ نہیں منگوا سکتے؟ ارے بولو نا، ایک اشارہ کرتے جنت کا دسترخوان آ جاتا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا، خواب میں فرمایا حسن ایک دعا بتاتا ہوں جس میں یہی ہے کہ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے تو چلو میں ایک اور حدیث پہ جا رہا ہوں. یہی حضرت حسن جب 4 سال کے تھے، کتنی عمر تھی؟ میں واپس وہ ایک بات پہ جا رہا ہوں. حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے نکلے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو اندر سے حضرت حسن کے رونے کی آواز آئی. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حسن رو کیوں رہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا آؤ میرے ابا آؤ. حسن اس لیے رو رہے کہ ان کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی، یہ اس وقت کی بات ہے، گھر میں پانی
نہیں ہے. تو اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا گھر میں پانی نہیں تو علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تو 2 دن سے سفر پہ گئے ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھی کہ میں باہر جاؤں اور جا کر پانی لے کر آؤں. ہمارے گھر میں پانی نہیں ہے, اسی لیے حضرت حسن رو رہے. اس وقت حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی حضرت حسن کے پاس گئے. اس وقت بھی اگر ہمارے نبی چاہتے تو ایک اعلان کرتے, ابو بکر پانی لے کر آؤ, عمر پانی لے کر آؤ, عثمان پانی لے کر آؤ, ارے سارا مدینہ پانی لے کر آتا. لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے قریب گئے, بولو سبحان اللہ, قریب گئے اور حضرت حسن نے رونا بند کر دیا. تو حضرت فاطمہ دوڑتے آئی کہ ابھی تک یہ بچہ روتا تھا, اس نے آپ کو دیکھ کے رونا کیوں بند کیا؟ حضرت فاطمہ فرماتی اللہ کی قسم میں نے دیکھا نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں رکھ دی ہے. ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن 4 سال کے منہ میں رکھی اور حضرت حسن اسے آہستہ چوس رہے. حضرت فاطمہ نے کہا ابا یہ کیا ہو رہا, اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ رہنے دے, آج میرے نواسے کو دنیا کا پانی نہیں جنت کے نہر کا پانی پلا رہا ہوں. وہی حضرت حسن جن 4 سال کی عمر میں ہمارے نبی نے جنت کے نہر کا پانی پلایا, آج وہی حضرت حسن جوانے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہے اور ہمارے نبی کو کہہ رہے 2 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانا نہیں, میں بھوکا, میری بیوی بھوکے, میرے بچے بھوکے, اور ساتھ میں کہہ بھی رہے اللہ کے رسول میں اگر کسی سے مانگتا تو مجھے مل جاتا, لیکن میں نے کسی سے مانگا نہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اے حسن ایک دعا بتاتا ہوں, پڑھ لو نا وہ دعا. حضرت حسن نے کہا اللہ کے رسول بتائیے نا کون سی دعا پڑھنا. ہمارے نبی نے ایک دعا بتائی, صرف 4 لائن کی دعا ہے. پورا مجمع بولے کتنے؟ 4 چھوٹی سی دعا ہمارے نبی نے بتائی اور وہ پوری دعا توحید, کرنے دھرنے والی ذات اللہ. 4 لائن کی دعا بتائی اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا حسن یہ دعا پڑھ لے, تو بھی پڑھ لے, تیری بیوی پڑھے, 8 دن تک اسے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا پڑھو, اللہ تعالیٰ غیب سے تمہیں روزی عطا فرمائے گا. حضرت حسن کہتے آنکھ کھلی, بھائی حضرت حسن فرماتے میری آنکھ کھلی, وہ دعا مجھے یاد, بولے وہ دعا مجھے یاد. میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا, آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, کھڑے بولو نا پڑھیں گے نا انشاءاللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ دعا ہم کو پڑھنا. وہ بیوی بھی فرما بردار, انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی. حضرت حسن فرماتے میرے اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے اور میری بیوی نے 8 دن تک دعا کو پڑھا اور بس لگاتار دعا پڑھتے گئے. جب یاد آتا پوری توجہ کے ساتھ رو کے ہم نے دعا پڑھی. حضرت حسن نبی کے نواز سے کہتے 8 دن کے بعد اللہ کی قسم میری گھر میں برکت آئی, میرے گھر میں رحمت آئی. اتنا پیسہ, اتنے درہم اور دینار, حضرت حسن کہتے ہیں میرے رب کی قسم گننا بھی مشکل ہو گیا. اب کتنے دن ہو گئے؟ 8 دن ہو گئے دعا پڑھ کے. اب گھر میں تو پیسہ ہی پیسہ, درہم دینار, اللہ کا کرم, اللہ کا احسان, اللہ کی طرف سے برکت ہی برکت. اب حضرت حسن 8 دن کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو سوئے, خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی نے پھر خواب میں پوچھا حسن کیا حال ہے, ابھی کیا حال ہے؟ حضرت حسن نے پھر روتے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پر رکھا, کہا اللہ کے رسول کیا دعا آپ نے بتائی, میرے گھر میں تو رحمت آ گئی, میرے گھر میں برکت آ گئی, میرے گھر میں تو بے حساب حلال روزی آ گئی اور بہت روزی آ گئی. ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا حسن تم اکیلے نہیں, بے شک تم میرے نواسے ہو, میں تم سے محبت کرتا, لیکن میں تو اپنی امت سے بھی محبت کرتا ہوں. جو دعا تم نے پڑھی ہے میرا کوئی بھی امتی گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے 8 دن اور 8 رات تمہاری طرح پڑھے, اللہ اس کے گھر میں بھی بے حساب حلال روزی عطا کر دے گا. تو دعا کیا ہے؟ وہ دعا کا مضمون یہی ہے, کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو میں نے بتایا نا دعا کتنے لائن کی ہے, یاد کرنا ابھی آپ کو. ہاں یا نہیں؟ بھائی ہم تو پورے لندن میں گھومتے گھومتے, یو کے میں گھومتے گھومتے اب ختم ہو گیا. ابھی آپ تھوڑا تو کچھ بولو گے کہ نہیں بھائی؟ یاد کرو گے, یہ دعا یاد کرو گے. وہ کون سی دعا ہے جو حضرت حسن کو ڈائریکٹ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی اور حضرت حسن کو کہا حسن تو نہیں, قیامت تک آنے والا امتی یہ دعا مانگے, اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی دے گا. تو کون چاہتا ہم میں سے کہ بے حساب روزی ملے, بولو آمین. برکت والی روزی ملے, بولو آمین. رحمت والی روزی ملے, آمین. اور کہو بغیر مشقت والی روزی ملے, آمین. اور دینے والا کون؟ اللہ. تو یہ دعا یاد کر لو گے نا انشاءاللہ.
آگے وہ 8 دن تک کیسا رونا گڑ گڑانا، اللہ کی قسم وہ کیسے روئے ہوں گے، اللہ وہ نقشہ ہم کو بھی عطا فرمائے۔ وہ دعا کا پہلا جملہ 4 جملے ہیں۔ کون سی دعا مانگی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی اور خواب میں یہ دعا سنی، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسن یہ دعا مانگ لے، جس کا پہلا جملہ اللہم قذف فی قلبی رجاءک، یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ کہہ دو نا سبحان اللہ، وقتا رجائی عمن سواکا حتی لا ارجو احدا غیرکا یا ارحم الراحمین۔ یاد ہوگی انشاءاللہ؟ کتنی لائنیں ہو گئی؟ اور عربی میں یاد نہ ہو بھائی، ہم اپنی زبان میں مانگیں نا، اللہ کے لیے تو سب زبان ہے بھائی، اللہ کے لیے تو سب زبان۔ ترجمہ کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اللہم قذف فی قلبی رجاءک، جس کا ترجمہ یہ اے اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی، بولو سبحان اللہ۔ پہلا جملہ اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، بولو نا اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا کون؟ وقتا رجائی عمن سواکا، اور اللہ یہ بھی یقین بنا دے غیروں سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا تجھی سے ہوتا، بولو سبحان اللہ۔ حتی لا ارجو احدا غیرک، یہاں تک کہ اللہ میری امید بنے تو تجھ سے ہی بنے، کسی اور سے نہ بنے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ آپ نے دیکھا دعا میں ہر لائن کا ترجمہ وہی ہے، صرف الگ الگ باتیں، الگ کلمے الگ ہے، لیکن سب کا مطلب یہی ہے اللہم اغذف فی قلبی رجاک، اللہ میرے دل میں یقین بنا دے، کرنے دھرنے والا تو ہی ہے۔ اسی کو کہا وقتا رجائی عمن سواکا، اللہ غیروں سے دل ہٹا دے، تیرے ساتھ دل کو ملا دے۔ حتی لا ارجو احدا غیرکا، اللہ ایسی زندگی دے مانگو تو تجھ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ میرے دوستو یہ مانگو، یہ دعا مانگو، اللہ دے گا، دے گا، سکون کے ساتھ دے گا، اطمینان کے ساتھ دے گا، ہو سکتا تھوڑا دے گا مگر رحمتوں اور سکون کے ساتھ عطا کرے گا۔ یہ دینے والا کون بھائی؟ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے، بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا کن کو بلائے؟ ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلی بات، لا الہ کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ، وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے۔ ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں۔ تو حضرت ابو، اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے؟ بولو وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے، اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے، بھائی گودام کے اندر کوئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو نہیں ہے تو پھر ہوگا کون، لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے، اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، تھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے، اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے، پوری رات جاگ رہے اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو۔ تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا۔ تو چوری ہماری شریعت میں گوارا، بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا، اس نے کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، بولو وہ بوڑھے آدمی
چلے گئے, وہ بوڑھے آدمی چلے گئے. صبح ہوئی, فجر کی نماز ہو گئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا. تو حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے, پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا, بہت بوڑھا تھا, بہت غریب تھا, بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اس کی بیوی بھی بھوکی تھی, بچے بھی بھوکے تھے, میں نے چھوڑ دیا. وہ تو صلی نے فرمایا کوئی بات نہیں, لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے, کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا, اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں, میں برابر چوکیداری کروں گا, آپ آرام کریں. دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں, حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں, اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا, اور جانے کا راستہ ایک ہی, بولو انٹری ایک ہی. لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے, کچھ کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا, جو کل بوڑھا تھا نا, آج بھی چوری کر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا, یوں پکڑا, یوں کھینچا, کہا کل بھی چوری کرتے تھے, آج بھی چوری کرتے ہو, تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو, بار بار تم چوری کرتے ہو. اس نے پھر وہی بات, ابو ہریرہ رحم کرو نا, کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو, بوڑھا آدمی ہے, ہاں بوڑھی بیوی ہے, گھر میں بچے, کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا, ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا, چھوڑ دو نا. تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں, لیکن اب وعدہ کرو اب چوری, بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے, اب بالکل چوری نہیں کرو گے, وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا؟ وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر وہ چلے گئے, 2 رات ہو گئی. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا, بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا, اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا اللہ کے رسول, میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی, آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا, جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا, وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو, کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا, غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا, سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے, زور سے قرآن پڑھے, تلاوت کرے, نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے, کیونکہ راستہ ایک ہی ہے, انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس, وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے, کڑیاں لے کے گئے تھے, بیڑیاں لے, یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں, یوں زمین پہ پٹکا, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے, اور کہا ماروں گا, اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی, بڈھا تجھے ماروں گا, اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں, صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا, وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے, وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے, مگر حد کر دی, 1 رات 2 رات, یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال, تو روز چوری کرتا, روز چوری کرتا, روز. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں, بہت پیاری بات سکھاتا ہوں, اور بہت علم والی بات ہے, بہت نالج والی بات ہے, اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھے نا, کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے, اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے, اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو, ان کو بہت شوق تھا علم کا, نالج کا, ایجوکیشن کا, اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے, میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا, ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو, کہا بتاؤ نا, بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ, پہلے یہ کھولو, ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, پیٹ پہ رسے باندھے, اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے, میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا.
حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی, پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی, پیٹ کے رسے بھی کھولے, تو اس نے بات جو سنائی, اس نے کہا سنو, تم کو قرآن کی بات سناؤ, تم کو حدیث کی بات سناؤ, تم کو میں شریعت کی بات سناؤ. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا, رات کو سونے کے لیے جاؤ, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, آیت الکرسی پڑھ لینا, فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو 2 گئی ویسی. کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا, کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا, مارنے والا تھا, بہت مارتا اللہ کے رسول, اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور, کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا, بہت پیاری چیز بتا کے گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, فرشتہ تمہارے پاس رہے گا, تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں اور شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. کہا بولا سچ. کیا بولا اس نے؟ سچ بولا, لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا, لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, آپ کو پتا کیسے چلتا کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں, جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا, تلاوت کرتا, میں نماز پڑھتا, یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا, وہ جنات شیطان ابلیس تھا. وہ ابلیس تھا, وہ 3 رات سے آ رہا تھا, وہ ابلیس تھا, وہ شیطان تھا, وہ جنات تھا. ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا, لیکن جو اس نے بات کہی یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے. پورا قرآن اٹھاؤ, اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو. اللہ کہتے دشمنی کرو, کسی کو دشمن بناؤ, لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ, اس سے دشمنی کرو. اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے تم دشمنی کرو. تو جو دشمنوں کا دشمن, سب سے بڑا دشمن, وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ. اچھا میں مانگرو والوں کو پوچھ رہا ہوں آیت الکرسی یاد ہے؟ دیکھو کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی کچھ نہیں بول رہا. جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں, بولو نا آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگی, کرسی یاد ہوگی. کرسی تو اتنی یاد ہے کہ کوئی تھوڑا بھی ہم کو بولے نا ہم کو برداشت نہیں ہوتا. ماں بولے تو برداشت نہیں ہوتا, باپ بولے تو برداشت نہیں ہوتا. ارے کوئی بول دیا بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا. نا معاف کرنا کیسا, ایک وقت آنے دے, ایسا انتقام لوں گا, ایسا ریونج لوں گا, اس کو بھی یاد دلا دوں گا, اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ میں کون تھا. یہ ہمارا اسلام ہے بھائی, ہمارا اسلام ہے. کہ ماں کی گالیاں دینا, بہن کی گالیاں دینا, دھکے مارنا, حق مارنا, یہ ہمارا اسلام ہے. خیر بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی. آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے. بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 255 نمبر کی آیت ہے. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مانگرول والوں, یاد رکھنا آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ, 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے. ایک آیت الکرسی پورا مجمع بولے گا اللہ کا نام کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ. ہاں یہ علماء کرام جانتے ہیں, اس میں ظاہر, اس میں ضمیر, اشارہ, کنایا, سب کو ملا کر ایک آیت الکرسی 10, 5 اور 2 کتنا ہوا؟ آپ لوگوں کو گننا ہے آیت الکرسی میں کتنی مرتبہ اللہ کا نام؟ 17. دیکھو میں پڑھوں گا, آپ صرف 1 2 3 4 5 بولتے جاؤ گے. چلو شروع کریں, ہم آیت الکرسی شروع کرتے ہیں. اللہ
ایک پورا مجمع بولے لا الہ دو الا ہو تین الحی القیوم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. لا تاخذہ چھ سینۃ ولا نوم لہ 7 ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده 8 الا باذنہ. 9 یعلم میں ہوا جاننے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ 11 الا بما شاء. شاء کے اندر ہوا چاہنے والا کون؟ اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو علی العظیم. العلی العظیم. آپ نے اپنی انگلیوں پر گنا ہوگا آیت الکرسی مکمل ہوتی ہے 17 مرتبہ اللہ کا نام آتا ہے. ارے میرے تاج پور والوں اگر کوئی ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کو پکارے اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ کے پکار لے 17 مرتبہ اللہ کو اللہ کے طریقے پر پکارے, بتاؤ نا یہاں آیت الکرسی مکمل ہوگی اور وہاں معافی کا خزانہ مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آیت الکرسی بھائی؟ تو آیت الکرسی پھر ایک مرتبہ کہہ دو سب سے بڑا کون؟ اللہ. ہم سب کا معبود کون؟ اللہ. ایک بہت عجیب بات پہ آ رہا ہوں. آپ لوگ ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ نہیں سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ کون کون سن رہا ہے ذرا ہاتھ ایک بار پھر اوپر کر لیں. ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں نا ماشاءاللہ؟ ایک بات سننا, میں پھر وہ شروع والی بات میں آ رہا ہوں. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ ارے بولو نا, اللہ بہت بڑے مگر ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ میرے پیارو اللہ کو نہیں دیکھا, جہنم کو دیکھا, اسی لیے گناہ کرتے جا رہے ہیں. آج میرے پیارو جہاں ہم کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہے, بتاؤ وہاں پر ہم مسٹیک کرتے ہیں. بھائی پولیس کے ڈر سے گناہ نہیں ہوتا, غلطی نہیں ہوتی. کبھی کسی انسپیکٹر کا ڈر ہوتا, کبھی کسی منسٹر کا ڈر ہوتا, کبھی کسی بڑے عہدے والے کا ڈر ہوتا, کیونکہ وہ نظر آتا ہے, وہ نظر آتا ہے تو ہمیں اس کا ڈر ہوتا ہے. لیکن آج تاجپور والوں برا نہیں ماننا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے جہنم نہیں دیکھا. اس لیے یہ پورا مجمع جس میں ہماری ماں بھی, ہماری بہنیں بھی, ہماری بیٹیاں بھی, ہم کتنے گناہ کرتے ہیں میرے پیاروں. ہمارے موبائل پر, یا آپ سب کے پاس موبائل ہوگا, ہم سب کے موبائل پر کتنا گناہ ہوتا. اللہ کی قسم ہمارے موبائل پر زنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل پر چوری ہوتی ہے, ہمارے موبائل پر غیبت ہوتی ہے, ہمارے موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے, ہمارے موبائل میں ایک دوسرے پر تہمت لگائی جاتی ہے, ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہمارے موبائل میں گیم پر گیم دیکھی جاتی ہے, ہمارے موبائل پر آخری درجے کا ننگا پنا ہوتا ہے, ہمارے موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے. ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے, ہمارے ابا ہم سے ناراض ہے, ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے. بلکہ تاجپور والوں اللہ کی قسم اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ اب پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں. اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بہت ڈینجر ہے, برابر غور سے سننا. اور میں نہیں کہتا, یہ جتنے علماء بیٹھے نا صحیح میں کہتا ہوں, میں یہ کبھی نہیں کہتا, لیکن قرآن میں لکھا ہے اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے. میرے پیاروں ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے, ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے. لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں, قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی آمین نہیں بولے ہو, ساتھ میں بولو آمین, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.
ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. آمین. میرے کو نہیں معلوم یہ تاج پور والا مجمع کتنی دیر سے یہاں پر جمع ہے, کتنی دیر ہوئی؟ شام سے. شام سے جمع ہے ماشاءاللہ. تو اب تو تھک گئے ہوں گے نا آپ لوگ. کون کون تھکا ذرا ہاتھ اوپر کریں. کوئی بھی نہیں تھکا. میں سوچ رہا تھا شاید آپ تھک گئے ہوں گے تو میں کہوں گا میں بھی تھکا ہوا ہوں, کیونکہ لگاتار ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تقریباً گھر سے 12 بجے نکلے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے یہاں پر ہیں. لیکن پورا مجمع آمین کہے, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین کہہ دے, آمین کہہ دے. ایک تو معلوم نہیں مولانا سہراب صاحب اتنا لمبا فاصلہ کائے کو رکھا ہمارے درمیان, کہاں میں کہاں مجمع. اور ابھی ہمارے بیٹے مولانا عبد الرحمن ثاقب, ماشاءاللہ, جو انہوں نے شروع میں حمد بیان کی اور اس کے بعد میں جو قاری احمد علی پر کہا, پورا مجمع ایسا بیٹھا تھا جیسے سب کو بیوی نے دھکے مار کے بھیجا. وہ بیچارے بار بار کہو سبحان اللہ تو سبحان اللہ, کہو الحمدللہ تو کہو الحمدللہ. تو تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ سب کی ملاقات کر لوں. کیا آپ کو سننا ہے؟ نہیں سننا ہے تو کون کون میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے؟ سب کریں گے, ذکر کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی آواز اوپر کر دے, تھوڑی آواز اور اوپر کر دے. دیکھو ہم اللہ کا ذکر کریں گے, میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے میرے پیاروں, ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. ساتھ میں بولو ہمارا اللہ بہت 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 بڑا ہے. کوئی بیان نہیں کر سکتا. بولو اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. اللہ اتنا بڑے ہیں, سنو, اللہ اتنے بڑے ہیں, اللہ اتنے عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش, پورا مجمع بولے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش. پوچھا گیا اللہ کا عرش کیسا ہے, اللہ کا عرش کیسا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. بولو نا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کا عرش. ہمارے نبی نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمین, 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو ایک طرف جمع کرے, ایک طرف اللہ کا عرش ہو. یہ 7 آسمان اور 7 زمین ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر نظر آئے. میرے پیاروں اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے. سبحان. اور پورا تاجپور ایک ساتھ میں کہے جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے, ساتھ میں بولو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک انگوٹھی کے برابر نظر آئے. اللہ کا عرش اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے تو قسم کھا کر کہو کہ جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو عرش والے اللہ خود کتنے بڑے ہوں گے. اللہ عرش والے خود کتنے بڑے ہوں گے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں عرش والا. پورا مجمع بولے گا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں عرش والا, میں جو چاہوں وہ کروں گا, مجھے کوئی روکنے والا. ساتھ میں بولو مجھے کوئی روکنے والا. اللہ نے خود فرمایا ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. پورا مجمع کہے گا سبحان اللہ. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری پکڑ بہت خطرناک ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہی اول ہے وہی آخر ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں معاف بھی کرنے والا محبت بھی کرنے والا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں بہت بڑا عرش والا. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میں جو چاہوں گا کروں گا, مجھے کوئی روکنے والا نہیں. تو پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں میرے پیاروں, یہ پورا مجمع ہم بیٹھے ہیں, ہم کیا جتنے دنیا میں ہیں ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں.
نہیں بولو نا اللہ کو دیکھا نہیں۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں چاہے علماء ہو چاہے بیان کرنے والا ہو چاہے کوئی بھی ہو بتاؤ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ کیونکہ ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں۔ ارے پورا مجمع بولے ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں۔ طاقت ہی نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں۔ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن قسم کھا کر کہو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ بے شک بے شک ارے بولو وہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں بولو کون سے پارے میں؟ 7ویں پارے۔ اللہ نے فرمایا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے میں نے تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ فرماتا میں سارے بندوں کو دیکھ سکتا۔ چھپ کے گناہ کرے تو کس کو معلوم، اللہ کو معلوم۔ کھل کے گناہ کرے تو کس کو معلوم، رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی چلے بولو کس کو معلوم، اللہ کرنے دھرنے والا کون ہے۔ اے میرے پیارو آج بہت پیاری بات کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ نہیں تاجپور والے ساتھ میں بولو نا کریں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ میں تاجپور پہلی مرتبہ آیا۔ مولانا سہراب صاحب تاجپور پہلی مرتبہ آیا۔ جیسے مولانا سہراب صاحب نے کہا نا کئی زمانے سے میں کلکتہ آ رہا ہوں، الحمدللہ یہ کولکتہ آنا بہت پیارا ہے لیکن یہ تاجپور میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے۔ تو آپ ذرا میری بات کو سمجھیں گے نا انشاءاللہ۔ پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ میں سب کے پاس ذکر کرواؤں گا لیکن پہلے ایک بہت پتے کی بات پر ہم آ رہے ہیں۔ میرے پیارو آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہو تو ہاں کہنا۔ ہم سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بولو سنا ہے سب نے؟ جی سب نے سنا۔ آواز سے بولے نا۔ موسیٰ علیہ السلام۔ ایک تو اتنا دور دور بٹھایا میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آئندہ سے ایسا مت کرنا ہے، قریب قریب بٹھانا، قریب قریب بیٹھو گے نا انشاءاللہ۔ میں آپ کو دیکھوں آپ میرے کو دیکھیں، ساتھ میں بولو نا آپ نے نبی کا نام سنا، بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا یہ بتاؤ حضرت موسیٰ وہ پہاڑ پر جاتے تھے کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے۔ آواز سے بولو پہاڑ پر جاتے تھے، پہاڑ کا نام کوہ طور، بولو پہاڑ کا نام کوہ طور، کوہ کے معنی پہاڑ، طور پہاڑ کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے اور پورا مجمع تاجپور والے سبحان اللہ کہنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے اور اللہ سے بات کرتے تھے، خود اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے ایسے باتیں کرتا ایسے باتیں کرتا ایسے باتیں کرتا جیسے کوئی کسی کے کان میں چپ کے باتیں کرتا ہو۔ اللہ فرماتے میں میرے پیغمبر سے ایسی پیاری پیارے باتیں کرتا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں 16ویں پارے میں بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ سے میں باتیں کیا کرو، بولو نا اللہ حضرت موسیٰ سے بہت پیار والی باتیں کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آ جاؤ اللہ کتنے بڑے ہیں، سب کو سننا ہے نا پہلی بات، پھر ہم ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور تھوڑی آواز بڑھا دے پھر اس کے بعد نہ گھٹائے، تھوڑی سی آواز بڑھا دے بھائی، سب غور سے سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کہاں پر ہے؟ صبح کا وقت ہے، بولو کون سا وقت ہے؟ صبح کا وقت۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، رات سے آدھی رات حضرت موسیٰ باتیں کر رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جب صبح سے لے کے دوپہر اور دوپہر سے لے کے شام اور شام سے لے کے رات اور رات سے لے کر آدھی رات، سننا جب آدھی رات ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ آدھی رات ہو گئی، صبح سے باتیں کر رہے ہو، جاؤ گھر جاؤ۔ اللہ فرماتے جاؤ گھر جاؤ اور گھر جا کر سو جاؤ، اس لیے کہ تم انسان ہو، بے شک تم نبی ہو، میں نے تمہیں نبی بنایا اللہ فرماتے، لیکن تم انسان ہو، گھر جا کے سو جاؤ، کھانا بھی ہوگا پینا بھی ہوگا
بیوی بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، جاؤ تم گھر جا کے سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ، نہیں اللہ، مجھے نہیں جانا اللہ مجھے نہیں جانا اللہ، صبح سے لے کر میں اب تک آپ سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کرنا اتنا اچھا لگتا اللہ، اتنا اچھا لگتا۔ اللہ نے فرمایا لیکن میرے پیغمبر موسیٰ جاؤ گھر جا کے سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سوال پوچھا؟ یا رب انت تنام، اللہ آپ سونے والے؟ ارے بولو نا اللہ آپ سونے والے؟ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوتا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتے نہیں اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ اللہ کیا کرے سوئے، اللہ سونے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں موسیٰ تم انسان ہو، تم پیغمبر ہو، انسان ہو، جاؤ تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے سو جاؤ، بہت تھکے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری قسم بات کرنے میں اتنا مزہ آتا، اور سچ بتاؤ اللہ کے ساتھ